السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کر ہی دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو، کر ہی دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو، تو نے روکا ہاتھ تمنا حسین۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کو محرم الحرام کی مبارکبادی دیتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک واحد دین ہے۔ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد نبی ہے، اور ہماری جو نماز ہے وہ واحد عبادت ہے، جو سارے عبادتوں اور سارے کتبوں اور سارے دینوں اور سارے نبیوں کی سردار ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم کو اتارا، جب فیصلہ ہو گیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی in the present world اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی سچائی کو ساتھ دینے کھڑتا ہے تو اس کے سامنے مشکلات، تکلیفیں، کانٹے پورے راستے میں اس کے بچھا دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام مذہب میں ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے، جو سچ ہے اس کی تابع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں دنیا میں اس کا اجر نہیں ملے تو آخرت میں اس کا اجر ضرور ملے گا۔
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے. آپ کون سی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, کون سے بھی نبی کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کون سے بھی رسول کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کون سے بھی قطب ابدال جتنے بڑے بڑے ولیان گزرے ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے, تو آپ کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کی مدد کیسا بھی نازل ہوتی ہے. اور ایک بات اس میں غور کرنے کی یہ ہے کہ ان ولیوں, ان قطبوں, ان ابدالوں کے سامنے مشکلات کا ایک کانٹے دار راستہ لوگ ڈال دیتے ہیں, جدھر بھی جاتے ہیں ادھر انہیں ستایا جاتا ہے. جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کو ستایا گیا. جب ہمارے آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے وہیں سے مشکلات بھی شروع ہو چکے, جیسا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ایک دوسروں سے لڑ کر قتل کر لیتے ہیں, تو وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں سے شروعات ہوتی ہے مشکلاتوں کا. اور چلتے چلتے پھر ہر مہینہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مہینہ ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا مشکلات میں گزر رہا تھا. کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پانی نہیں. تو یہ کس واسطے کر رہے ہیں؟ صرف دین اسلام کو اور قرآن مجید کو سارے ادیان عالم پہ پھیلانے کے لیے, اسلام کا جھنڈا سارے ادیان عالم کے اوپر جمانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ نے اس دین میں ایسی برکت رکھی ہے کہ اس دین کی جو شروعات ہے, مہینے کی جو شروعات ہے محرم الحرام, اور اس کی جو اختتام یعنی اینڈ ہے وہ ذی الحج, قربانیوں کے مہینے, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قربانی سے قرب ربانی حاصل ہوتی ہے. جب قربانی سے قرب تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قربان, جب ہم قربانی دیتے ہیں, جب ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو اللہ ہمارے سے قریب ہوتا ہے, قرب ربانی قربت اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے مہینے, شروع کا مہینہ اور آخری کا مہینہ قربانی کا ہے. تو سوچئے کتنی قربت حاصل ہونا چاہیے ہمیں. جب ہم قربانی دیں گے, جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے, تو اللہ کے قریب کون ہوتا؟ اللہ کا خاص بندہ کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کا خاص بندہ ولی ہوتا ہے. تو ہم جب جا کر ولی بنے. ذی الحجہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال 90 ایئرز کے بعد آپ کو ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام آپ اسماعیل رکھتے ہیں. تو پھر کچھ ہی دنوں میں جب وہ اس کو ہوش آتا ہے, وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہوش آتا ہے اور ہر چیز کا علم ہوتا ہے, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, اندھیرا کیا ہے, روشنی کیا ہے, اجالا کیا ہے. جب سب چیز کا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب علم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ حکم کرتا ہے کہ اے اسماعیل, ابراہیم, اسماعیل کو جا کے ذبح کرو. سوچیے آپ, اگر آج کے زمانے میں اگر ہم کہیں گے کہ بیٹے آپ کو ذبح کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے, تو بیٹے کا جواب رہے گا, جاؤ ابو آپ کیا طبیعت خراب ہے آپ کی, تاکہ کھانا نہ کھا لے کے بیٹھو. مگر یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے,
اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابا جان اگر آپ کو یہ حکم ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو آپ اس سے عمل کریے. دیر کس بات کی؟ دیکھیے کیسی محبت. ارے بھائی کئی سالوں کے بعد ایک بیٹا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ بھی ذبح کرنے نکلے. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا شروعات قربانی سے ہو رہا ہے اور اس کا اختتام بھی قربانی سے ہو رہا ہے. پھر محرم کی جب بات آئی، ہم دیکھتے ہیں کہ 9 دن کے بھوکے 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کا خاندان، کیا منظر تھا. اللہ اکبر. 9 دن کے بھوکے. آج بتاؤ کہ کوئی 9 دن کے بھوکے اللہ کی راہ میں ہوگا؟ 9 دن کے بھوکے 3 دن کے پیاسے، پھر سب کو قربان کر کے آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود قربان ہوتے. آگے اس کی تفصیل ہے. تو یہاں پر ذی الحجہ کی ایک بات کہتے ہوئے میں محرم کی طرف آؤں گا کہ جب ہم ذی الحجہ میں ہم قربانی دیتے ہیں، ہم بکرے کو گائے کو قربان کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جیسا قربان کرتے ہیں ویسا ہی قربانی کر کے چھوڑنا نہیں ہے. یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم قربانی دے رہے، ہم بکرے کو ذبح کر رہے. اسی طرح جب بکرا ذبح ہو کے ہمارے اندر آ جاتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو قربان کرو، اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ میں فنا ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے زندگی میں جو مسائل جو رہنے کا جو ڈھنگ بتایا ہے، اس میں سب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دیا ہے کہ بندوں کو بولا کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ اس پہ عمل کرو، تمہارا قربت حاصل کرو گے. اللہ کوئی قربت حاصل نہیں کر رہا، کوئی قربانی نہیں دے رہا، کوئی ولی نہیں بن رہا. کیوں؟ کیا ہو گیا آج کے مسلمانوں؟ ارے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنی جان کی بازی لگا کے اس اسلام کے واسطے، اس قرآن کریم کو بچانے کے واسطے، اس کلمہ جھنڈے کو آگے بڑھانے کے واسطے، پورے دنیا میں اس کو لگانے کے واسطے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کئیوں نبیوں نے ہماری اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کی ہے. کس وجہ سے؟ اس امت میں کیا ہے خاص بات؟ کیا ہے اس امت میں؟ بتائیں اس امت کی خاص بات کیا ہے؟ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارا ہر کتاب، ہماری کتاب، ہمارا قبلہ، ہماری نماز پورے نمازوں کی جامع ہے. جامعۃ الکتاب ہے ہمارے پاس جامعۃ النبی ہے، ہمارے پاس جامعۃ العبادت ہے. ویسا ہی ہماری امت، ہم جس امت میں ہیں وہ بھی جامعت والی امت، مکمل امت ہے، ایک کامل امت ہے. جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت نے دھوکہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت نے دھوکہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی امت نے دھوکہ دیا، اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، سب کو ان کی امت نے ساتھ نہیں دیا. صرف ایک ہی نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت آپ کی پیروی آج تک بھی کرتی ہے. 1400 سال ہو گئے، 1400 سال سے بڑھ کر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کر، مگر بھی آج وہی محبت باقی ہے. کس وجہ سے؟
تو اللہ نے اسلام میں ایک خاصیت رکھی ہے کہ ہمارے دل میں ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی ہے. الحمدللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دے رہے ہیں؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 5 سے 6 آیتیں تلاوت کیا ہوں. سورۃ البقرہ کے پارہ نمبر 2 سیخول رکوع نمبر 18 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو. بلا شبہ حق تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو صبر کرتا، کیونکہ یہ پوری آیت محرم الحرام کے اوپر ہی ہے، آپ اس پہ توجہ فرمائیے گا. تو صبر کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ. کس بات کا صبر؟ گھر میں لڑائی ہوئی، ارے صبر کر لیا، اللہ میرے ساتھ ہو گیا، اللہ میرے قریب ہو گیا. ارے دوستوں میں لڑائی ہوئی، میں صبر کر لیا، اللہ میرے ساتھ ہو گیا. یہ صبر نہیں. ارے یہ صبر تو معمولی صبر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور جتنے بھی بڑے بڑے اولو العزم نبی گزرے ہیں، ان کا صبر اٹھا کر دیکھیے، ہسٹری اٹھا کر دیکھیے کہ کیسے صبر کریں. اپنے خاندان کو باتتی ہے. ہمارے سامنے بہترین نمونہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ نے اپنی جان، اپنے مال، آل خاندان سب کو قربان کر دیا اور پھر آخر میں خود جا کر قربان. تو اس سے صبر کہتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم صبر کر لیے، بس اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایک میگنیٹ کے ویسا چپکا دیا. ہر طرف ہم دیکھیں گے کہ کون سی بھی آپ قرآن کہیں بھی اٹھائیے، آپ کو نماز کا ذکر کیسا بھی ملتا ہے. صلاۃ جو لفظ ہے نماز کا، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کئی زیادہ دفعہ قرآن کریم میں کہ نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو. صرف ایک جگہ نماز پڑھو کا ذکر ہے. تو اس میں تھوڑا روشنی لاتے ہوئے میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، کیونکہ آپ کو ڈائریکٹ نہیں سمجھاتا. جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو ایک بات غور کریے کہ جب ہم نماز قائم کریں، نماز کے لیے لوگوں کو بلائے، تو ہماری صف میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے جو مسجد میں جو صف لگے ہوئے ہیں، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، وہ صفوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر اقوام میں ہندو، سکھ، عیسائی سب جگہ جا کر اسلام کی دعوت دیو. جب ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو خود بخود ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں سب بڑھتی ہے. کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے، کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام میں داخل ہو کے ایسا ہی نہیں پڑھا رہتا ہے، بلکہ وہ جا کر نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے. تو جب وہ نماز پڑھنے گیا تو مسجد کی صف میں اضافہ ہوا. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. آج بتائیے کہ کون تبلیغ اسلام کا کام کر رہا ہے؟ ڈر رہے ہیں، ہندوؤں کا جانے ڈر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
غیر اقوام میں جا کر اسلام کی دعوت دی ہے. پہلے محبت سے سمجھائیے، خالی سمجھائیے. اگر اللہ نے ان کو آپ کو صلاحیت بھی نہیں دی کہ تقریر سمجھانے کی، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریے. آپ دعا کرتے ہیں دنیا خواہشات کے لیے، دینی خواہشات کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اصل دینی خواہشات کے لیے ہی کرنا ہے، دنیا خواہشات کے لیے نہیں، دینی خواہشات کے لیے کرنا ہے. تو دنیا کی خواہشات کے لیے اگر ہم دعا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک بات غور کریے کہ دنیا کی خواہشات کے لیے اگر ہم دعا کریں، ہاں چلیے گاڑی مل گئی، اچھا بننا مل گیا، اچھا اس سے فائدہ کیا ہے؟ کیا روحانی فیض حاصل ہو رہا ہے آپ کو؟ کیا اللہ کی قربت حاصل ہو رہی؟ ارے مسلمان کا پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے. مسلمان کیوں پیدا ہوگا؟ اس دنیا کی ہوس کے لیے نہیں. دنیا کی ہوس کے لیے ہے کافر، کافر ہے وہاں پر دنیا کی ہوس جن کا ہے. ارے مسلمان، تمہیں دنیا کی ہوس نہیں بلکہ دین کی ہوس ہونا چاہیے. اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرو کہ یا اللہ مجھے یہ تعلیم دیجیے، یا اللہ مجھے تیرا قربت نصیب کرے. یہ نہیں کہ یا اللہ مجھے بنگلہ دیجیے، مجھے گاڑی دیجیے. تو جب ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ دین کے واسطے، اس لیے تہجد پڑھنا ہمارے پر لازم ہے. اگر ہم تہجد پڑھیں گے تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب ہم تہجد پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارا کان بن جاتا ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اللہ ہماری زبان بن جاتا ہے جس سے ہم بولتے ہیں، اللہ ہمارا آنکھ بن جاتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں. کیونکہ تہجد میں بندہ اور اللہ کی سوا کوئی اور وجود نہیں رہتا. بندہ ہے اور خدا ہے، دو جنے صرف قربت حاصل ہے. ویسا ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز سہارا حاصل کرو، نماز کا سہارا حاصل کرو. تو نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا، نماز پڑھتے پڑھتے نماز قائم کرنا، تبلیغی کام کے لیے آگے بڑھے. وقت آ گیا ہے تبلیغی کام کے لیے آگے بڑھے، اللہ کی قربت حاصل کرے. کوئی بڑا ترم خان، جب ہم اللہ سے قربت حاصل کریں گے، کوئی بڑا ترم خان ہمیں نہیں پکڑ سکتا، ہمیں نہیں مار سکتا. ہم اس کی اٹھا کر دیکھ لیجیے، جتنے بھی ولی آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی واقعہ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کے راستے میں آپ کا جو چاچا ہے لہب، ابو لہب، جب وہ آپ کے خلاف آیا تو اللہ نے آپ کا اس کا کیا برا حال کرے. اللہ نے جو حال کرے ہیں ابو لہب کا، ابھی لہب ہی ہوا تھا. قرآن مجید میں اس کے اوپر ایک سورہ ہی نازل ہو گیا. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک ولی کھڑتا ہے، اور اس ولی جب کھڑتا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کے دشمن بھی کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس کے تعلم سمیٹ اسے وہ کر دیتے ہیں. تو ہمیں نماز پڑھنا ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں بھائی تو قرآن کے اوپر عمل بھی کرنا. آج ہم دیکھیں گے کہ کئی بڑے بڑے مدرسے ہیں، کیا کام کے صرف قرآن پڑھا رہے، حفظ پڑھا رہے، حفظ کر رہا بچہ چلے جا رہا. اس میں کیا ہے بھائی؟ ہم بھی پڑھ سکتے، ارے غیر اقوام بھی پڑھ سکتا قرآن، ہمارے اس میں کیا فرق ہو گیا؟ جب ہم قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو جب بات ہی کچھ اور بات. اس لیے عملی قرآن پڑھنا بہت بڑی بات ہے. جب ہم قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ ہمارے سے قریب ہوگا.
جب اللہ ہمارے سے قریب ہوگا تو کئی سپر پاورز، جتنے بھی سپر پاورز ہیں وہ ہمارے سامنے آ کے گھٹنے ٹیک دیں گے، تختوں کو الٹا کر دیں گے. اس لیے ایک بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ فقیر اللہ والے کے سامنے تخت ہے، تخت یعنی اونچا، یہ ہے نا جو ہے نا بڑا بادشاہ بیٹھتا اس کو تخت، اس کا تخت ہے یہ. اور جو چھوٹی سی وہ رہتی ہے تختہ، یعنی پتلی سی چیز جو ہے نا نیچے تختہ یعنی لکڑی کا بنا ہوا رہتا ہے، وہ نیچے بیٹھتے. تو فقیر اللہ والے کے سامنے تختی اور تختہ کے بیچ میں کچھ فرق نہیں ہے. تختی اور تختہ، تو فقیر اللہ والے کا وہی نشان ہے. جب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو درجہ اولا. پھر آگے فرماتا ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ تو ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہے، لیکن تم اس سے اس حیات کا نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں گے، اس لیے شہیدوں کا مقام بہت اعلیٰ و بالا ہے. جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں گے اسے مردہ نہ کرو، وہ زندہ ہے بلکہ تمہیں اس کا شعور نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں، کہ تمہیں نہیں معلوم، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں ایک مثال طور پر مثال لیتا ہوں کہ جب ایک گورنمنٹ امپلائی جب وہ مر جاتا ہے، بات غور کریے، جب گورنمنٹ امپلائی جب مر جاتا ہے تو اس کو پینشن آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ہے، وہ آدمی جو مر گیا وہ گورنمنٹ کا ہے. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اپنے کو قربان کر دیتا ہے، وہ اللہ کا تھا، وہ شہید کہلایا، اسے ثواب ملتے گیا. جیسا وہاں پینشن مل رہی، وہ تو مردہ ہو گیا، مگر یہاں پر وہاں گورنمنٹ دے دی بھائی، اس کو جو دینا تھا وہ دے دی، مگر یہاں پر اللہ جو دینا تھا وہ دیا. اللہ نے مردوں کو زندہ کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو اللہ کی راہ میں شہید ہو، جو میرے راہ میں شہید ہو، تمہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کی شعور نہیں. جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، جتنے بھی صحابہ دوسرے سب شہید ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ بہترین آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ. خوف،
नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस व समरात, ये 5 चीजों का इम्तिहान ले रहा है अल्लाह। इसको मैं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कंपेयर करके बताता हूँ। वो वलजुर, और देखो वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, और देखो हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे किस कदर खौफ से और फाका से और माल और जान और फलों की कमी से। और आप ऐसे साबरीन को बशारत सुना दीजिए कि उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं कि हम तो मैं माल व औलाद हकीकत अल्लाह ताला ही की मुल्क मलक है और हम सब अल्लाह ताला के पास जाने वाले हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला 5 चीज, खौफ, जो इम्तिहान करेंगे किस कदर, खौफ है, जू है, नक्स माल है, जान है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला 4 मरहलों को लेकर फरमा रहा है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम तुम्हारे से इम्तिहान लेंगे। देखिए भाई, अगर आप फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाना चाह रहे हैं तो कैसे देंगे? इम्तिहान लिखकर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह जब हम अल्लाह के राह के लिए कुर्बान होना चाहते हैं, अल्लाह से कुर्बत हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है कि किस कदर तुम है ना अल्लाह से किस कदर प्यार करते हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर प्यार करते हो, किस कदर आपको है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से मोहब्बत है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। खौफ यानी डर, अलजू भूख, व नक़्सिम मिनल अमवाल माल का नुकसान, वल अनफुस जान। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आका नामदार ताजदार मदीना सरदार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में जब आप तने तना खड़े होते हैं तो यहाँ पर अल्लाह की गैबी मदद भी हासिल होती है। हाँ, आपको कुर्बान होना था, यहाँ पर अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। अलजू डर का, और अलखौफ डर का, कि आप देखते हैं कि जब आप खड़े होते हैं तो डर नाम की चीज ही नहीं है। न काफिरों से डर, न किसी भी डर, क्योंकि जो बंदे अल्लाह के हैं तो किस बात डर किस लिए? फिर आगे दूसरा वजू भूख का। अगर इसमें देखेंगे तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मरहले को भी पास करते हैं, इस मरहले को भी जीत कर आगे बढ़ते हैं कि 9 दिन के भूखे, बहुत बड़ी बात है 9 दिन के भूखे, हम जबान से कहते रहे मगर रहना बहुत बड़ी बात है। 9 दिन के भूखे, 3 दिन के प्यासे, यही है तो भूख की परवाह नहीं, किसकी परवाह नहीं, बस हिंदुस्तान जाना है। और हिंदुस्तान क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के मुकर्रमा से पहले मुहर्रम को निकलते हैं ताकि हिंदुस्तान को मुसलमान करे। क्यों मुसलमान कर रहे? क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुस्तान से ठंडी हवा, मैं अरब में हूँ, अरब मुझ में नहीं, मैं हिंद में नहीं, हिंद मुझ में है, हिंद से मुझे ठंडी हवा आलम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں ہند میں ہوں، ہند مجھ میں نہیں. میں ہند میں عرب میں ہوں، عرب مجھ میں نہیں. میں ہند میں نہیں، ہند مجھ میں. ہند سے مجھے ٹھنڈی. تو ٹھنڈی ہوا کا مطلب یہ نہیں کہ باہر کی ہوا آ رہی ہے، یہ نہیں، بلکہ روحانی ٹھنڈی ہوا کہ ہندوستان مسلمان ہونے والا. جب راستے میں یزید جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیتا ہے تو یہاں پر آپ ہر امتحان سے پاس آتے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھروں کو جلا دیا، آپ کے خیموں کو جلا دیا گیا ہے، ہر چیز چھینیا گیا. اس میں بھی پاس ہوتے ہیں. اس میں جب آگے بڑھتے ہیں والانفس، جان کی قربانی. حضرت امام اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے دیکھتے ہیں، امام اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے دیکھتے ہیں. کون باقی رہا؟ کوئی اپنا نہیں، سب شہید ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید ہوتے دیکھے. اپنا پورا خاندان جب آپ اکیلے کھڑے ہو گئے، تنہا کھڑے ہو گئے. وصبر، پھر نتیجے کی پرواہ، نتیجے کی بھی نہیں کرے پرواہ، اور آگے بڑھے اور ٹوٹ پڑے. اس لیے آپ کے تعلق سے اے حسین ایک ولی ہے، حسین ایک ولی، ان کی بھی خیرت سن لو. جانشین باپ کے ہونے کا تحق بیٹے کا، ضابطہ سنت خلفاء مخالف اس کا. رب نے حسنین کو غلطی سے مبرا رکھا. معاویہ نے بھی خلافت کا کیا تھا اعلان، رب نے اس پھانسی کو بیٹے کے گلے میں ڈالا. 9 دن کے پیاس، بھوکے 3 دن کے پیاس. تو سوچیے حالت کیسی ہو جاتی ہے. ارے 2 دن بھوکے رہ کے دیکھو. وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن کوئی عزیز خوشیاں منا رہا تھا کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے انہیں مردہ مت کرو، بلکہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں. آپ کی روح اٹھ کر ہندوستان میں. آج دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں چپے چپے میں ایک ایک ولی، ایک ایک قطب، ایک ایک ابدال کے مزارے بنے ہوئے، ہر طرف ولیاں ہیں. ہندوستان ولیوں کا ایک شہر ہو گیا، ایک وطن ہو گیا ہندوستان، ولیوں کا وطن ہو گیا. ہر طرف آپ کو ہر آپ دیکھیے، ہر کونے کونے ہر طرف ولی نظر آئیں گے، ہر طرف ولیوں کے مزارات ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو تمنا تھی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ محرم میں لوگ جلسے کرتے ہیں، لیکن تمنا حسین کا جلسہ کون کرتا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے تو کر رہے ہیں، کئی لوگ کر رہے ہیں، مگر آپ کی تمنا کیا تھی؟ آپ کی تمنا ہندوستان میں آ کر ہندوستان کو جنت نشان بنانا، ہندوستان کے اوپر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لہرانا. آپ کا مقصد کیا ہے؟ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے نام پہ جلسے ہو رہے ہیں کہ ہے نا آپ ہے نا قربانی دے دیے، یزید بزات ہے، یہ ہے وہ ہے، فلاں اللہ فلاں. مگر بتائیں کہ کون تمنا حسین کے اوپر جلسہ کر رہا ہے؟ کہ آپ کی تمنا کیا تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کیا تھی؟ آپ کا مقصد کیا تھا؟ کہ
اور آپ نے شہید آپ کس لیے شہید ہوئے؟ تو جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پوری چیزوں کی قربانی دے کر آخری میں اپنے جان کی بھی قربانی دے گئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا مال و اولاد اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں. ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے طرف سی ہوں گی. اولئک هم المہتدون، عام رحمت بھی ہوگی اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک سائی ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی مصیبت میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اکیلا نہیں چھوڑ دیتا. اللہ آیا بندے میں چھپ کر، اللہ جو ہے اس بندے کو الگ نہیں کر دیتا بلکہ اس بندے کے ساتھ ہی رہتا. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تو ایک اللہ کے ولی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ کبھی وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ جو ہے، اللہ کی قربت حاصل کیا ہوا ہے، تو اللہ کیسا چھوڑے گا؟ دیکھیں بھائی، ایک امپلائی ہے جو بہترین امپلائی ہے ایک کمپنی میں اور اس کے ویسا کوئی امپلائی نہیں ہے، تو کیا آپ کو اس امپلائی کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ نکل جاؤ، ہم باقی کا بزنس سنبھالیں گے. ایسا نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے دربار میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اکیلا نہیں، اللہ کے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. ہر طرف اس بندے کے ساتھ اللہ موجود رہتا ہے. جدھر جائے گا تو ادھر ہے فتح، تیرے سر پہ اللہ نبی مصطفیٰ. آپ جدھر بھی جائیے بھائی ایک مقصد رہنا چاہیے کہ مجھے اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے، مجھے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، اللہ کے تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پیش کرنا ہے. بس اللہ تمہارے ساتھ. جدھر جائے گا تو مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، شمال میں جاؤ، جنوب میں جاؤ، کدھر جانا ہے جاؤ، مگر اللہ تمہارے ساتھ ہی ہے. جو نیک کام کے لیے آگے بڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو تو پیچھے نہیں چھوڑتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عام رحمت بھی ہوگی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی خاص رحمت اس کے اوپر نازل ہوگی. کیوں نازل ہوگی؟ کیونکہ اس نے قربانی دے دی، اپنے جان، مال، اولاد، بیوی، بچے سب کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں جب وہ آیا، اللہ نے اس سے بھی زیادہ مرتبہ اس سے بھی زیادہ خوشی دے دی. پھر اللہ تعالیٰ ویسی خاص رحمت اس کے اوپر نازل کرتا ہے. تو یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کی شروعات بھی قربانی سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی قربانی سے، اور اس میں بیچ میں بھی قربانی. ہر مہینہ قربانی کا ہے.
آپ کون سی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، کون سا بھی مہینہ ایسا نہیں کیا جو مشکلوں میں نہیں گزرا، جو قربانیوں میں نہیں گزرا. ہر مہینہ قربانی میں گزرا، کبھی اف نہیں کہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کے جو بات کہتی ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو اف نہیں کرنا. اسی طرح 70 ماہ کی محبت کرنے والا وجود جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. جب وہ کوئی حکم دے تو تم آنکھ اٹھا کے دیکھنے والے کون؟ تم اس کام کو نہیں کرنے والے کون؟ جب 1 ماہ کی بات کی جا رہی کہ اس کے بات پہ عمل کرنا، تو 70 ماہ کی محبت کرنے والے کی بات کیسے سننا چاہیے؟ یہ وہ بھی یوں کر دی. اس لیے ہمیں اللہ کے احکامات جو بھی ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. اگر اللہ سے دور ہونا چاہے تو تعلیم بھی فتنہ ہے. یہی نہیں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر تو کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اللہ کے لیے اگر ہم یہ کریں گے، اگر اللہ کے خلاف کریں گے تو ہمارے سب چیزیں ہیں جو ہے فتنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جائیں گے تو کیا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک مشعل راہ، ہمیں راستہ دکھانے والے. اسی طرح جو آپ نے بتایا اس پہ عمل کرو. آپ نے بنا ڈرے، بنا جھجکے غیر اقوام میں گئے اور تبلیغ اسلام کا کام کر کے آگے بڑھے. تو ہمیں بھی امتی ہونے کا فخر کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کرتے ہیں، ذی الحجہ میں جب قربانی کرتے ہیں، اللہ نے ہماری زندگی میں ایک ایسا سٹرکچر بنایا ہے، رہنے کا جو ڈھنگ بنایا ہے اللہ نے، کہ جب قربانی دے رہے ہیں تو وہ فنا ہو جا رہا ہے، ہمارے اندر فنا ہو جا رہا ہے کیونکہ ہم کھا رہے ہیں، ہمارے اندر آ جا رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو قربان کر کر مجھ میں فنا ہو. دیکھیے بھائی، ایک غبار ہے، غبار کے اندر آگ لگی ہے تو کیا آپ کو غبار دکھے گا؟ کیا آگ دکھے گی اندر؟ اسی طرح جب تم اللہ میں فنا ہو گے، اللہ کے اندر فنا ہو جائیں گے تو تمہارے اندر سے اللہ نظر آئے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی کا وقت آتا ہے تو جیسا بیوی اپنا گھر، مال، دولت، ہر چیز کو قربان کر کے اپنے شوہر کا چل جاتا ہے، اسی طرح اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بتایا ہے اور فرماتا ہے کہ جیسا بیوی قربان کر کے تمہارے پاس آ رہی ہے، ویسا ہی تم اپنے آپ کو قربان کر کے اللہ کے پاس. تو آپ دیکھیے ہماری زندگی میں اللہ نے کیسا اسٹرکچر بنایا کہ ہر اس میں اللہ سے قریب ہونے کا اللہ نے ایک راستہ کھول دیا. آج ہم بیوقوف بنے بیٹھے ہیں کہ کیسا اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. دنیاوی خواہشات میں ملوث ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دنیاوی کے واسطے نہیں بلکہ دینی کے واسطے دعا کریں. جب تم پڑھ رہے، اگر تم دنیاوی کام کر رہے تو دینی کام سے جڑا رہنا ہوگا. اگر تم پڑھ رہے ہو تو اس مقصد سے پڑھو کہ آگے جا کر وہ میری پڑھائی دینی کام میں میری مدد ہے. جیسا کہ ایک صحابی کا بہترین واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر پہ پہنچتے ہیں، تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر کھڑکی کھلی رہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کھڑکی کیوں کھولی گئی؟ تو صحابی رسول فرماتے ہیں ہوا آنے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اذان کی آواز آنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا دنیاوی کام سے کرتے ہوئے تمہارے دینی کام ہونا ہے؟ ارے تم کھڑکی اس لیے کھولو کہ تمہیں اذان کی آواز آئی، اس کے ذریعے تمہیں ہوا بھی آ جائے گی. اللہ نے جو وہ اسٹرکچر بنایا ہے مسلمان کے لیے، مگر مسلمان اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھاتا. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کا جذبہ ہمارے دلوں میں باقی رکھ اور ہمیشہ قربانی کرنے کے لیے آگے آگے رہے. بس اتنا کہتے ہوئے میں اپنے تقریر کو اختتام پر کرتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المعلى شان ماحي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع القلب كلامه البراق والرفرف والمركب إلى وراء الوراء سفره مقام الأهدية مقامه وكافة للناس أمته خلقت للناس كتابه بيان للناس ورسولا إلى الناس جميعا أصحابه مسيل الأنبياء إلى الأرض كلها لهم مصلى جعل الله لهم على الطيبة حلالا طيبا خاتم النبي رسول أمين شفيع المسلمين الصلاة والسلام على أهله وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد